جو ریلیف غریب عوام کو دیا گیا ہے وہ صرف تقریر کی حد تک دیا گیا ہے. تو افتخار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریلیف جو عوام تو سمجھ رہی تھی کہ کافی چیزیں کم ہوں گی، اور جس طرح ایران اور امریکہ میں اتنا سالس بنا ہوا ہے اور ان کے لیے تو بڑے جو ثمرات آئیں گے، لیکن عوام تو ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے. تو دنیا میں تو یہ اپنی وہ پذیرائی کر رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ لیڈ کے لیے انہوں نے ٹیکسز کم کر دیے ہیں اور غریب کو 7% تنخواہ، پینشن. آج اس دور میں جب مہنگائی کی شرح جو 30% ہے، لیکن انہوں نے صرف 7% کو تک بڑھا کے اپنا جو ہے وہ ٹوٹل پورا کیا ہے. ایسا ہی عثمان بھائی، اصل میں ہم تو پچھلی ویڈیو سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک بات دہرا رہے تھے کہ یہ صرف امیروں کے لیے بجٹ بنایا جا رہا ہے، غریبوں کا اس میں کوئی جو ہے نا وہ عمل دخل نہیں ہوگا، نہ ان کو کوئی ریلیف دیا جائے گا. عوام دوست بجٹ یہ جو ہے نا بجٹ یہ خالی اسمبلی کی حد تک ہوتا ہے، یا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا نیوز کی حد تک ہوتا ہے. اس سے زیادہ یہ نہیں ہوتا، کیونکہ عوام دوست تو یہ حکومت جب سے آئی ہے تو عوام دوستی تو اس میں کوئی نظر نہیں آئی. اس نے عوام کو ہمیشہ جو ہے نا وہ غریب عوام کے ساتھ زیادتی کی ہر لحاظ سے. تو اصل میں اب دیکھا یہ جائے کہ یہ جو معاملات تھے اس کے جتنے بھی بجٹ ہمارا اس طرح چلا ہے کہ انہوں نے کہا گیا جی کہ جو لالی پاپ بجٹ ہوتا ہے نا، یا جو وفاقی جو تھے ملازمین جنہوں نے احتجاج کیا اسمبلی کے باہر بھی، پھر اس کے بعد اسمبلی کے اندر بھی پروٹیسٹ ہوتا رہا، اس دوران یہ بجٹ پیش ہوا. اور جو باہر پروٹیسٹ ہو رہا تھا وہ صرف اس بیس پہ ہو رہا تھا کہ ہماری سیلریز بڑھائی جائیں، اور ان کو سیلریز میں اس طرح جو ہے نا وہ لالی پاپ دے کے بھیجا گیا کہ 7% آپ کی سیلری بھی بڑھے گی، پھر انکریمنٹ لگے گا سالانہ جو ہے وہ آپ کا بڑھا دیا گیا ہے. مطلب کہ وہ ایک گن چکر بنا کے نا انہوں نے لوگوں کو واپس بھیج دیا، اور لوگ خوش ہو گئے شاید ہماری سیلری جو ہے بڑھ گئی. ٹیکسیز اس میں بے شمار انہوں نے لگا دیے گئے ہر جگہ سے. اور اب یہ جو اصل تو بجٹ جب پیش ہوتا ہے تب تو نہیں پتہ چلتا بالکل بھی، کسی کو بھی عام پبلک کو بھی نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. بجٹ کا جو صحیح جو اندازہ ہوتا ہے وہ 1 سے 1.5 مہینے کے بعد ہوتا ہے، جب یہ سارا امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور پھر جب چیزوں کے ریٹس چینج ہوتے ہیں پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کس چیز میں اضافہ ہوا. لیکن اب اس میں ہم بات کرتے ہیں عثمان بھائی کہ پاکستان میں جو بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ 6.3 سے بڑھ کر 7.1% ہو گئی ہے. اور یہ حکومت کا اقتصادی سروے ہے، یہ کوئی عام پبلک کا نہیں ہے، یا گوگل سے نہیں لیا گیا، یہ حکومت کا اپنا سروے ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے روزگاری کی شرح جو آلریڈی انکریز ہو چکی ہے، لیکن بجٹ میں یہی کہا گیا کہ بے روزگاری کم ہو گئی ہے. اور اس میں بتایا گیا کہ ہم نے تو ہزاروں لاکھوں نوکریاں نکال دی ہیں، ہم نے یہ والا روزگار دے دیا، یہ دے دیا. لیکن جو سروے ہے وہ سروے جو ہوتا ہے وہ اعداد و شمار ہوتا ہے، کہیں کہ اکٹھا کر کے لیا جاتا ہے اور یہ صحیح ہوتا ہے. لیکن جو تقریب کی حد تک پہ تو ہم پتہ نہیں مارچ پہ پہنچ چکے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جو 8,500 روپیہ جس کی آمدنی ہے نا سال مہینے کی، تو وہ جو ہے بالکل خوشحال بندہ ہے. تو ابھی آپ لوگ اپنے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ 8,500 میں کون خوشحال ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا. لیکن جو اعداد و شمار ہیں اور حکومت کے اپنے جو شمار آ رہے ہیں اقتصادی سروے کے مطابق، اس میں جو حالات ہیں وہ سب کچھ بتا رہے ہیں کہ زراعت میں بھی کمی ہو چکی ہے، اور اب جو صنعت کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بھی تقریباً جو ہے نا لاس میں 42.6% نیچے جا چکی ہے. اور یہ اگر آپ فیصل آباد کی طرف جائیں تو آپ کو بہتر پتا ہوگا، یا وہاں کے لوگوں سے پوچھیں کہ کتنی صنعتیں بند ہو چکی ہیں، کتنے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اور آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی ہوگا کہ کتنی کمپنیز جو ہیں وہ بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ یہ بند کر کے یہاں سے اپنے جو پیک اپ کر کے چلے گئے ہیں، آپریشن سارے بند کر چکے ہیں. پھر جو ہے ہمارا ایک سال جو ہے جی اس میں آٹا بھی ہمارا مہنگا ہوا ہے، بیف مہنگا ہوا ہے، تازہ دودھ مہنگا ہوا ہے، اور باقی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ہر چیز. یہ افتخار بھائی، یہ اپنے ویورز کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ مین چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی ہے جو صبح روزی کے لیے نکلتا ہے، شام کو بیوی بچوں کے لیے چیزیں لے کے آتا ہے. یہ وہ اس کی چیزیں ہیں جو دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کے سروے میں بتایا جا رہا ہے کتنے % یہ اس کی مہنگی ہوگی. آپ کا آٹا جو ہے نا اپریل 2025 میں وہ تھا 1615 روپے کی گتھی تھی 20 کلو والی، اور اس ٹائم وہ 2100-2200 کے درمیان مل رہی ہے. تقریباً 33% جو ہے نا اس میں اضافہ ہوا ہے ایک سال کے اندر. لیکن ملک ہمارا پھر بھی ترقی کر رہا ہے، یہ نہ بھولیے گا، اب ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے ہر طرح سے. پھر جو بیف تھا وہ اسی طرح اپریل 2025 میں 1000 روپے سے تھا، اب وہ تقریباً 1250-1300 روپے کے قریب جا چکا ہے. پھر آپ کا جو تازہ دودھ ہے وہ 190 سے پلس کر کے اس ٹائم 220 کے قریب آپ کو نارمل ریٹ میں مل رہا ہوگا. اس طرح بہت سی چیزیں ہیں، اگر ہم یہ شروع کریں گے تو ہم سے بہتر آپ ویور جانتے ہیں. اوسطن اگر ہم آپ کو بتائیں کہ جو بیسک چیزیں روزمرہ کی اس میں 25 سے 35% تک اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ مہنگائی بھی، اس کے مہنگائی کی جب شرح نکالتے ہیں تو وہ اس چیزوں کو دیکھ کے نکالی جاتی ہے. لیکن جو ہے تنخواہ کو بڑھاتے وقت ان کو یہ خیالات نہیں آتے، صرف 7% وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بڑھا کے تو بڑا احسان کر دیا. پورٹ انڈسٹری ہے جس کو آپ کہتے ہیں حکومت کی برآمدات جو کہا جاتا ہے، اس میں جو ہے نا پچھلے سال سے اس سال کی نسبت $2 ارب کی جو ہے وہ کمی ہوئی ہے. لاسٹ ایئر جو تھا وہ ہمارا 24.7 ارب تھا ایکسپورٹ ہماری جو جا رہی تھی. اس دفعہ جو ہے وہ 22.7 ارب تک آ چکی ہے. اور یہ سارے اقتصادی سروے جو ہے گورنمنٹ کی اپنی طرف سے ہوئے ہیں.
لیکن یہ بجٹ میں کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا ہو گیا ہوگا. وہاں پہ بس یہی دکھایا گیا کہ ہمارا ملک جو ہے اوپر چڑھ گیا ہر طرح سے. اب جو اصل کام ہوتا ہے بیرونی سرمایہ کاری جو باہر سے آتی ہے ہمارے ملک کے اندر, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے نا آپ کا پچھلے سال مارچ میں جو ہے وہ سرمایہ کاری 1.4 ارب ڈالر تھی, جو مالی سال 2025 میں 1.9 ارب ڈالر تھی. مطلب 2025 میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ 1.9 تھی, مطلب کہ تقریباً لگ بھگ 2 ارب ڈالر کے پاس تھی. اور اس دفعہ وہ کم ہو کے 1.4 پہ آ چکی ہے, 1.5 ارب تک آ چکی ہے. اب یہ اتنا لاس جو ہے یہ اچھا خاصا, ہمارے تو خالی کہنے میں 0.5 کا فرق آ رہا ہوگا نا, لیکن گورنمنٹ لیول پہ یہ اچھا خاصا فرق ہوتا ہے. سرمایہ کاری آپ اپنے ویورز کو بتا دیں کہ اس میں جو سب سے بڑی ہوتی ہے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں اور ایک عدم اعتماد جو ہوتا ہے نا حکومت پہ اور ان کے اداروں پہ, کیونکہ جو بھی یہاں سرمایہ کاری پاکستان میں کرتا ہے وہ سب سے پہلے اس کو مشکلات کا شکار وہ اسی لیے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کو چکر آ جاتے ہیں اتنے, وہ محکموں سے آپ ادھر سے سائن کرائیں, ادھر سے NOC لے لیں, ادھر سے کلیئرنس کرائیں, ادھر آپ نے ٹیکس دینا ہے, ادھر FPR ہے, ادھر SEB ہے, اتنے ادارے ہو جاتے ہیں کہ وہ مشکلات ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یار ہم سرمایہ کاری جو کرتا ہے اس کو آپ ایک ون ونڈو اس کے لیے آپریشن ہونا چاہیے اور اس کے لیے آسان کرنے چاہیے, لیکن ادھر مشکلات دی جاتی ہیں. ہم اصل میں اگر اس کو بالکل سم اپ کریں نا شارٹ لیول پہ لے کے آئیں سارے بجٹ کی جتنے بھی ہے, اصل بیسک تو بجٹ میں جو ہے نا لوگ تنخواہ طبقہ اپنی تنخواہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنی انکریز ہوگی, ہمیں اس کا کتنا بینیفٹ ہوگا. تو وہ 7% اگر اضافہ کیا گیا ان کا, تو ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ نے شاید سنا ہوگا کہ وفاقی کابینہ کی جو تنخواہیں تھیں وہ 188% تک بڑھائی گئی تھیں. تو یہ اب یہیں سے آپ دیکھ لیں, یہاں پہ بجٹ میرے خیال میں کلوز ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں نا کہ یہ کس لیے بجٹ دیا گیا, کہ وفاقی کابینہ کی جو سیلریز ہیں وہ 188% بڑھ چکی ہیں آلریڈی, انہوں نے اتنی بڑھائی ہیں. تو آپ کی عام پبلک جو ہے اس کو 7% بڑھائی جا رہی ہیں, جبکہ جو وفاقی کابینہ کے ارکان ہوتے ہیں ان کو سہولیات دی جاتی ہیں, ان کا پیٹرول فری ہوتا ہے, ان کی رہائش فری ہوتی ہے, پروٹوکول ان کا فری ہوتا ہے, تو ان کو بجلی ان کو فری دی جاتی ہے. مطلب اتنی ان کی سہولیات کے باوجود ان کی تنخواہیں بڑھا دی گئی 200% تک تقریباً, اور آپ کی عام پبلک جو کہ سب کچھ دے رہی ہے اس کو صرف 7% تک دیا. یہ بھی سوال بنتا ہے کہ جو IMF ہے, جو IMF شرائط رکھتا ہے, وہ اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتا ہے کہ آپ نے کیوں بڑھا دی ہیں. وہ غریب کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آپ نے جو بجلی کی یونٹ ہے آپ نے 4 روپے بڑھانی تھی, 10 روپے بڑھانی تھی, تو آپ نے 2 روپے کیوں بڑھا دیا. وہ اس بارے میں سوال کرتا ہے, اور وہ اگلے مہینے اس کو جو ہے وہ پچھلا بھی کلیم کر کے وہ اگلے بلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو تنخواہیں ہیں اس کے بارے میں کیوں؟ اصل میں یہ گورنمنٹ جو ہے نا صرف ٹیکس لگاتی ہے ایسے شعبوں میں جا کے کہیں سے ہم کوئی ریونیو جنریٹ کر لیں, کسی کو ہم جانے نہ دیں, کسی کو کھانے نہ دیں, کسی کو کمانے نہ دیں. اب اس بجٹ میں ایک اور جو انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ حکومت نے جو ہے وہ یوٹیوب پہ, فیس بک سے, ٹک ٹاک سے, یا جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں وہاں سے جو لوگ ارننگ کر رہے ہیں وہ بھی ٹیکس دیں گے اس کے اوپر گورنمنٹ کو. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, اگر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سوشل میڈیا کے اوپر, ہم اپنا موبائل اپنی بجلی یہاں پہ یوز کر رہے ہیں, اپنا ٹائم ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں, ہم اگر یہاں سے کوئی ارننگ کرتے ہیں تو ہم اس پہ گورنمنٹ کو کس بات کا ٹیکس دیں. گورنمنٹ ہم سے کس چیز کا ریلیف مانگ رہی ہے, ہم سے کس حق سے ٹیکس مانگ رہی ہے, مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی. آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی بھی اگر آپ شعبے کو دیکھیں گے نا, کوئی بندہ اگر اپنی ذاتی محنت سے بھی کوئی کام کر رہا ہے تو گورنمنٹ کہے گی اس کو ٹیکس دو. اب آپ نے پیچھے سنا ہوگا کہ جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا گیا, سالانہ وہ 25,000 روپیہ دیں گے ٹیکس کا, اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ اس میں نیٹ میں لے آئیں گے, اس میں ٹیکس والے میں. تو میں تو اس دن بھی یہ بات ہوئی ہے تو میں نے یہی کہا کہ ہم اس سے چلے انکار نہیں کرتے, اگر آپ کسی شاپ کیپر سے لے رہے ہیں وہ کما رہا ہے, ملک کے اندر بیٹھ کے کما رہا ہے, اور آپ کی یہ جو ہے نا آپ سے عوام سے مطلب گورنمنٹ سے لے رہا ہے نا, یہ جتنے بھی اشیاء لا کے وہ شاپس وغیرہ پہ دے گا, وہ 25,000 روپیہ آپ کو دے رہا ہے ٹیکس. لیکن اس کے بدلے میں اس دکاندار کو کیا ملے گا؟ اس دکاندار کو کیا بجلی فری ملے گی, یا 24 آور بجلی ملے گی اس کو, یا اس کی دکان کی سیفٹی جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے ذمہ لے گی؟ جب اگر کوئی شخص ٹیکس دیتا ہے تو گورنمنٹ پھر اس کو آن کرتی ہے, پھر اس کے جو ہے نا متبادل گورنمنٹ اس کو ریلیف بھی دے گی, اور اس کی ہر چیز کا جو ہے نا وہ ذمہ دار گورنمنٹ ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ وہ نہیں ہوتا, یہاں پہ صرف ان کو اپنی جیبیں بھرنی ہے, اپنی جیبیں بھر کے تو بس وہ بندہ جانے. اور بات ٹھیک ہے آپ کی, ٹھیک ہے, جس طرح یوٹیوبر ہیں اور جو بھی آن لائن جو ہے نا ارننگ کر رہے ہیں تو وہ اپنی محنت سے کر رہے ہیں, تو لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے وہ جہاں بیٹھے ہیں, جس گھر میں بیٹھے ہیں, وہ اس کا ٹیکس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ کرائے کے مکان میں ہیں تو وہ کرایہ بھر رہے ہیں اور وہ اس کا ٹیکس علیحدہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ بجلی کا بل دے رہے ہیں, اس میں بھرمار ہے ٹیکسز کی, وہ دے رہے ہیں. گیس کا بل دے رہے ہیں, اس میں ٹیکسز کی بھرمار ہے. فون لیتے ہیں, اس میں ٹیکسز کی بھرمار ہے. اس کے اندر جو پیکج کرا رہے ہیں ٹیکسز کی بھرمار ہے. آپ پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر بات تو وہی آ جاتی ہے کہ آخر سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگا دیا جائے. تو اس بارے میں پالیسیز ہم تو حکومت کو یہ کہتے ہیں سوچنا چاہیے.